اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیز فائر ہو چکا ہے پیلسٹائن میں اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، اور اگر انسان مسلسل اسٹرگل کرتا رہے، فار ایگزامپل انسان دھوپ کے لمبے سفر میں جا رہا ہو دھوپ میں، اور اسے ایک درخت نظر آتا ہے اور اس کا سایہ جو ہے وہ اسے ملتا ہے اور وہ سائے میں بیٹھتا ہے، تو اسے وہ سایہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں جو وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اسے وہ جگہ جنت لگ رہی ہوتی ہے۔ بٹ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس نے اسٹرگل کتنا کیا، وہ یہ چیز بھی بھول جاتا ہے کہ ابھی آگے اسے دھوپ میں ہی چلنا ہے، اور یہ سایہ بس اتنی ہی دور ہے، باقی دھوپ ہی دھوپ ہے اور گرمی گرمی ہے، تپش ہی تپش ہے۔ تو فلسطین کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں سہنے کے بعد جو سیز فائر ایک درخت کے سائے کی طرح نظر آیا ہے، تو وہ بہت خوش ہیں، اور یہ فطری ہے اور ان کے لیے ہم بھی بہت خوش ہیں۔ لیکن 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 سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، یہ ہمارا کام ہے۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ان کے تو ہاتھوں میں جنت کی ٹکٹ ہے، جو چلے گئے، جو شہید ہو گئے، جو شہداء ہیں، وہ تو جنتوں میں ہیں، وہ تو انہیں تو رزق بھی دیا جا رہا ہے، وہ تو زندہ ہیں۔ جو اپنے جسم کے اعضاء جو بچے کھو چکے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء ان سے پہلے جنت میں جا چکے ہیں، تو وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، بلکہ جو لوگ فلسطین کے لیے کام کر رہے تھے، وہ سب بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اٹس گڈ، آئی ایم آلسو ہیپی، بٹ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین فتح ہو گیا۔ آئی مین واٹ ریئلی، مطلب سوچے ذرا، ہزاروں بچے ڈسیبل ہو چکے ہیں فلسطین میں اس وقت پہ، ہزاروں بچے ڈسیبل ہو چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے لوگ بچے ہیں زندہ، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، وہ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے جو پروفیشن تھی، آکیوپیشن تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے، بزنسز ان کے ختم ہو چکے ہیں، کام ان کا جو بھی تھا ختم ہو چکا ہے، فیکٹریز ختم ہو چکی ہیں، مارکیٹس ختم ہو چکی ہیں، جو بھی گڈس تھے، چیزیں تھیں، سب ختم ہو چکا ہے۔ miserable condition، miserable، can't imagine، we cannot imagine کتنی بری حالت ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پرسنلی، وہ ہوتی ہے ان معصوم بچوں کے لیے جن کے جسم کٹ گئے ہیں، جن کے پیر کٹ گئے ہیں، جن کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، ان بچوں کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سب کے لیے تکلیف ہے، مجھے جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف ہے، جو فلسطین کا برا حال ہو گیا ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ تکلیف ہے مجھے، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا وہ ان معصوم بچوں کے لیے ہے، کہ جن کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا ایک پاؤں، ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، کسی کے تو دونوں پیر کٹ گئے ہیں، کسی کے تو دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا فلسطین کا، یہ حال ہو گیا وہاں کے معصوم بچوں کا جو وہاں کا فیوچر تھے، اور اسرائیل کھل کے کہتا ہے کہ وہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہی تو فیوچر ہے، انہوں نے ہی تو آگے جا کر کے جو ہے نا وہ فلسطین کا فیوچر بننا ہے، تو اس کو ہی ڈسٹرائے کر دیا، بچوں کو ہی ختم کر دیا، ڈسیبل کر دیا۔ ڈسیبل بچہ کیا کر لے گا؟ جس کے پاس دونوں پیر ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ آئی نو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں، بٹ اسٹل خود سوچیں، مطلب میں سوچوں میرے پیر نہ ہو، اللہ معاف کرے، میری کیا زندگی ہوگی؟ وہ بچہ جو بھی، جس نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا، میں نے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ دیکھا تھا، بہت پیارا تھا، بہت پیارا تھا، سو کیوٹ، اس کے نا ایک پیر کٹ گئے تھے۔
اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچہ نا ابھی شاید 6 منتھ کا ہوگا یا 6 منتھ کا ہوگا, کچھ منتھس کا ہی تھا. کین یو امیجن؟ ابھی اس نے ہوش بھی نہیں سنبھالا, اسے پتہ بھی نہیں ہے یار مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, مجھے کس گناہ کے سبب مارا جا رہا ہے, مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے, کس جنگ میں میں مرا جا رہا ہوں, کس جنگ میں میں قتل کیا جا رہا ہوں, کس جنگ میں میرے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے. ہی ڈونٹ نو ایون. اس بچے نے اپنے پیر کھو دیے. وہ جب ہوش سنبھالے گا, بڑا ہوگا تو ڈسیبل بڑا ہوگا, بنا ایک پیر کے بڑا ہوگا. کیا زندگی بنا دی ان کی, میزریبل. ایک 16 سال کی بچی تھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی پہلے بھی. وہ بچی اس کا پیر کٹ گیا, 4 دن تک وہ درد میں تڑپتی رہی, تکلیف سے. باہر اسرائیلی شیلنگ کر رہے تھے, اپنی ٹینک وینک لے کر کے وہاں پہ گھوم رہے تھے, کوئی جا نہیں سکتا تھا باہر. 4 دن تک وہ کٹے ہوئے پیر کی حالت میں گھر میں رہی, اور پین کلر اس کے گھر والے دیتے رہے, بٹ پین کلر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. پیر کٹا ہے بنا اینستھیزیا کے. پھر اس کے بعد 4 دن کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ پراپر شروع ہوئی. 16 سال کی بچی پڑھ رہی تھی ابھی. وہ بھی زندگی میں اس کے ایمبیشنز ہوں گے, گولز ہوگا, ویژن ہوگا, کچھ ختم سب کچھ. آئی نو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل جو کنڈیشن وہاں کی بنا دی گئی ہے, کیا بچا ہے, کیا بچا کیا ہے, کچھ نہیں بچا ہوا. میزریبل کنڈیشن, ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. کچھ بچا ہی نہیں ہے. اسکولس توڑ دیے, ہاسپٹلس توڑ دیا. وہ ساری چیزیں جو ڈسٹرائے کری ہیں, ان کو ٹھیک کرنے میں بھی 50 سال لگ جائیں گے. اور کیا پتہ یہ ایسے دھوکے باز لوگ ہیں تو کل پھر سے جنگ شروع کر دیں. ان کا کیا بھروسہ. تو کیا کنڈیشن ان کی کر دی بچوں کی. وہ بھی اپنے فیوچر کو بنا رہے تھے, پڑھ رہے تھے, کچھ کرنا تھا ان کو. ابھی پوری زندگی بچی تھی ان کے سامنے, ڈسیبل کر دیا ان کو. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین فتح ہو گیا؟ اسرائیل کا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں. وہ تو آج بھی قائم ہے اسی شان و شوکت کے ساتھ. وہ تو آج بھی اپنی ناجائز اسرائیل کی اسٹیٹ کو فلسطین کے اندر قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی ہزاروں بچوں کی میں بات کر رہی ہوں, بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہی. بچے جیل میں ہیں اسرائیل کی. ہزاروں فلسطینی معصوم لوگ, سویلینز بے قصور, ڈیتھ پینلٹی مل گئی ان کو, جیل میں ہیں کچھ. اور وہ جیل جہنم سے بدتر ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیا وہاں ہو رہا ہے وہ ابھی جو ہمارے سموڈ فلوٹیلا کے ایکٹیوسٹس گئے تھے وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ کیا میزریبل کنڈیشن ہے ان کی. ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا, اس سے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا. جب ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا, جب کہ ہم پر تو دنیا کی نگاہیں تھیں, پھر بھی ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا, تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. نو ڈاؤٹ ہم جنگ نہیں جیتے ہیں, کوئی جیت نہیں ہے. ہزاروں بچے بے قصور, آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں. بہت سی ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچے جو پریگننٹ تھے ان کو اٹھا کے ڈال دیا جیل میں. وہ انہوں نے بچے جو ڈیلیور کیے ہیں جیل کے اندر, وہ اس بچے نے آنکھ کھولا ہے 4 دیواریوں میں. اسرائیل کی درندگی کے سائے تلے اس بچے نے پرورش پائی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بچے کی کنڈیشن. میں سوچتی ہوں میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے. میں کیا کروں, میں سوچ بھی نہیں, مطلب میں سوچتی بھی نہیں ہوں زیادہ, کیونکہ میں کیا کروں سوچ بھی نہیں سکتی میں کہ کس حال میں ہے وہ بچہ جس نے اپنی آنکھیں درندے لوگوں کے بیچ میں کھولی ہے, جیل میں کھولی. اور وہ بھی ایسی ویسی جیل نہیں, اسرائیل کی جیل. وہ لوگ جن کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جانور سے بھی بدتر لوگ, درندے, شیطانوں کے بیچ میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں اس بچے نے.
کیا زندگی ہوگی اس معصوم کی. احمد منصارہ 13 سال کا بچہ تھا، وہ اسرائیل کی جیل میں تھا. 13 سال سے لے کر اب جا کے وہ 22 یا 23 سم تھنگ ایسے ہوا ہے، تو اب آزاد ہوا ہے. پورا بچپن ٹین ایج اس نے پریزن میں گزاری. مینٹلی انسٹیبل ہو گیا ہے وہ، آنکھ کی روشنی بھی اس کی کمزور ہو گئی ہے. کین یو امیجن، چھوٹا سا روم، وہ جو جیل کی جس سیل میں وہ تھا، وہ ایک چھوٹا سا روم تھا، اس میں روشنی بہت کم تھی، شاید اس وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے نا وہ جانی شروع ہو گئی. 13 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر تک، آئی ڈونٹ نو 22 سال یا 23 سال سم تھنگ، اتنی اس کی عمر ہے. ابھی وہ آزاد ہوا ہے، تو اتنی عمر اس نے جیل میں گزاری. مجھے ان سب کے دکھ سننے کے بعد اپنے دکھ لگتے نہیں. مجھے لگتا ہے میں تو دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان ہوں اگر میں ان لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کروں تو. الحمدللہ رب العالمین. لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سوال تو کریں گے ہم سے نا، کہ تمہیں تو میں نے صحیح جگہ پیدا کیا تھا جہاں تم پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، تمہیں تو اچھی زندگی دی تھی، پھر تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کی، ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا. میں اگر کچھ ان کے لیے کرتی بھی ہوں نا تو میں ان پہ احسان نہیں کروں گی، یہ میرا فرض ہے. اور اگر میں نہیں کرتی ہوں تو شرم کی بات ہے، بلکہ مجھ سے سوال ہوگا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی ہے کہ اس سیز فائر پہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے خوش ہیں، ان کو ہونے دیں، ان کا حق بنتا ہے خوش ہونے کا. ہمیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے ایسا کوئی کمال نہیں کر دیا جو خوش ہو رہے ہیں. ہم سے بہتر وہ ایکٹیوسٹس جو کہ گورے ہیں، کرسچن ہیں، الگ الگ مذاہب سے ہیں. 70% وہ تھے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر. دے آر بیٹر دین اس. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہے. انسانیت ہے ان کے اندر، بس انسانیت انہیں کھینچ لائی کہ وہ اپنی جانوں پہ کھیل کر اسرائیل کی جیل میں بھی چلے گئے. مہینوں کا لمبا سفر کیا، اپنے گھر، فیملی، کام، سب کچھ چھوڑ کر کے. انسانیت انہیں کھینچ رہی تھی. لیکن ہم تو شاید انسانیت کے لیول سے بھی گر گئے. ہم سے تو بائیکاٹ بھی نہیں ہو رہی چیزیں اسرائیل کی، ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو سیز فائر کا نام سن کے، جو سو کالڈ سیز فائر ہے، کیسا سیز فائر جب ہمارے لوگ آج بھی، ہمارے بچے آج بھی جیل میں ہیں اسرائیل کی، تو کیسا سیز فائر، کیسا سیز فائر جب اپنی ناجائز اسرائیل کی اسٹیٹ کو فلسطین میں قائم کر کے بیٹھا ہے وہ بے حس جانور. تو کیسی سیز فائر؟ تو یہ کوئی سیز فائر کی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بائیکاٹ کو ختم کر دیں گے اور اب جو ہے وہ چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو خیر میں کیا ہی بولوں، ان کو تو بس بہانا چاہیے. تو ان کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتی، بس کیا ہی بولا جائے. بس یہ کہنا چاہوں گی کہ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، فلسطین ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، اور بہت ظلم ہے. جو سیز فائر کا ڈرامہ کیا گیا ہے وہ فلسطین کی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا. دیٹس اٹ. اور آپ کو کیا پتا، یہ ظالم لوگ کل پھر سے جنگ شروع کر دیں گے. سیز فائر ہو گیا، سیز فائر. وہ ہمارے ان بچوں کا کیا جو سارے ڈسیبل ہو گئے ہیں، ہمارے ان لوگوں کا کیا جو اسرائیل کی جیل میں ہیں، فلسطین کی تمام ہاسپٹلز کا کیا جن کو توڑ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. ان معصوم لوگوں کا کیا جو گھر رہتے ہوئے روڈ پہ آ گئے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کا سب کچھ ختم کر دیا گیا، کچھ نہیں ان کے پاس. کون اٹھائے گا ان کی ذمہ داری؟ اسرائیل اٹھائے گا، دے گا انہیں گھر بنوا کے، ہاسپٹل بنوا کے، اسکول بنوا کے، کالجز بنوا کے، کرے گا ان کی ضرورتیں پوری. فقیر بنا دیا انہیں.
جو ہمارے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر کھو دیے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں، جو بچے آج بھی بیماری میں مبتلا ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے، کروا دے گا ان کا علاج؟ تو کیسا سیز فائر؟ کوئی سیز فائر نہیں ہے. یہ سب ہار ہے، ہماری ہار ہے. فلسطینی جیت گئے، نو ڈاؤٹ. ان کی ہار نہیں، ان کی جیت ہے. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ سر جھکا کے نہیں، اٹھا کے کٹوا رہے. دنیا میں بھی وہی جیتے، آخرت میں بھی وہی جیتے. ہارے ہم ہیں، ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم. ہم سے اللہ سوال کرے گا. آج بھی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قدم کو جو اس راہ راست کی طرف بڑھا رہے تھے اور اپنے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد کرنے کی طرف بڑھا رہے تھے، اس کو نہ روکیں. کنٹینیو کریں جو بھی کر رہے تھے. بائیکاٹ کر رہے تھے، آپ آرٹیکلس لکھ رہے تھے، آپ سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیلا رہے تھے، آپ اس کے لیے فلسطین اسرائیل کے بارے میں بکس پڑھ رہے تھے، واٹ ایور جو بھی آپ کر رہے تھے، جو بھی میں کر رہی تھی، ہمیں کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ ہماری جیت نہیں ہوئی ہے. تو زیادہ خوش ہونے کی، بلکہ بالکل بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے خوش ہونے کی. مسجد اقصیٰ ابھی آزاد نہیں ہے، فلسطین ابھی آزاد نہیں ہے، ہم ابھی آزاد نہیں ہیں. ہماری سوچیں ابھی آزاد نہیں ہیں. ہماری سوچوں کو، ہماری لائفز کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے بزنس کو کنٹرول کر رہا ہے. سو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم آزاد ہیں یا بھی فلسطین آزاد ہوا. تو اپنی جنگ جاری رکھنی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.